صل على سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على سيدنا ومولانا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دینی بھائی، اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان والے گھر میں پیدا کیا، اور جب سے یہ کائنات بنائی ہے اسی انسان کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا ایک سلسلہ چلایا. نبی جب بھی ضرورت پڑی دنیا میں تشریف لاتے رہے، بھٹکتی ہوئی انسانیت کو سیدھا راستہ دکھاتے رہے. جن کے مقدر میں اللہ نے ہدایت لکھی تھی ان کو ہدایت ملی، صحیح راستہ پا لیا، اور جن کی مقدر میں ہدایت نہیں تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سخت عذاب میں پکڑا اور دنیا سے ہی ان کو ختم کر دیا. ہزاروں مرتبہ درود و سلام ہو اس آقا پر، محمد الرسول اللہ پر، جس نے اللہ سے یہ دعا کی کہ اللہ میری امت اگر نافرمانی میں مبتلا ہو جائے تو ایک ساتھ ہلاک مت کرنا. اپنے اللہ سے دعا کی کہ پچھلی امتیں کسی کو کیا عذاب، کسی کو زمین میں دھسا دیا، کسی پر پتھروں کی بارش برسائی، کسی کو ایسی چیخ والی آواز نکالی کہ ان کے کلیجے پھٹ گئے، اور پوری کی پوری امت ایک ساتھ برباد کر. لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ سے یہ دعا کی کہ اللہ میری امت کو ایک ساتھ ہلاک مت کرنا. یہ انہی کی دعا کا ثمرہ، آپ ہی کی دعا کا یہ نتیجہ اور یہ اثر ہے کہ ہم دین بدین گناہوں میں مبتلا ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک ساتھ اللہ ہماری پکڑ نہیں کرے. ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ اللہ پورے کے پورے ملک کو برباد کر دے، ورنہ وہ چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے. اسی لیے میں نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایمان والے گھر میں پیدا کیا، پھر یہ کہ مسلمانوں کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کا سلسلہ چلایا، اور جب محمد الرسول اللہ نے دنیا سے پردہ فرما دیا تب بھی اس مسلم قوم کی ہدایت کے لیے قرآن اور محمد الرسول اللہ کی تعلیمات ہمارے سامنے ہیں. فرمایا کہ دیکھیے، کبھی بھی تمہیں ایسا لگے کہ تم بھٹک گئے ہو، تمہیں صحیح راستے کی تلاش ہے، قرآن اٹھا لینا، محمد الرسول اللہ کی تعلیمات کو اٹھا لینا، تم صراط مستقیم پالو گے اور صحیح نتیجے تک پہنچ جاؤ گے. دنیا میں جب کہیں پر بھی حالات آتے ہیں، چاہے وہ آسمانی حالات ہوں، زمینی حالات ہوں، ہمارے اندر کے معاشرتی حالات ہوں، یا ہر وہ چیز کہ جس کو حالات کہا جاتا ہے، جب بھی آتے ہیں اس میں انسان کے اعمال کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے. یہاں سے جیسے عمل اوپر جاتے ہیں اللہ کے وہاں سے ایسے ہی فیصلے ہوتے ہیں. ورنہ میں نے قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے پڑھی، اللہ فرماتے ہیں ما يفعل الله بعذابكم ان شکرتم وآمنتم وكان الله شاکرا علیم.
اللہ کو کیا ملے گا تمہیں عذاب دے کر؟ اللہ خود کہتا ہے، اللہ خود فرما رہے قرآن کریم کے اندر، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو کیا ملے گا تمہیں عذاب دے کر؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر گزار ہو، اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ کو کیا ملے گا تمہیں عذاب دے کر؟ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ خود شکر گزار ہیں، شکر کو پسند کرتے ہیں اور سب باتوں کو جاننے والے ہیں۔ اسی لیے میرے بھائیوں، جب بھی دنیا میں یا ہماری پرسنل لائف کے اندر کوئی حالات آئے، عقل مند انسان وہ ہے کہ اپنی زندگی کو ٹٹولے، دیکھیں اپنی روٹین لائف کو دیکھیں کہ کہیں نہ کہیں میری لائف میں، میری زندگی میں ایسی بھولیں ہو رہی ہیں، ایسی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، اسی لیے میرے اوپر حالات، چاہے وہ بیماریوں کے قبیل سے ہو، چاہے وہ آپ کے کاروبار کے قبیل سے ہو، چاہے آپ کے پرسنل کسی بھی حالات کے قبیل سے، انسان اپنی زندگی کو ٹٹولے۔ دیکھیں کہیں لین دین میں میرا کوئی مسئلہ تو نہیں، کہیں میری کمائی کے اندر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ میں حلال اور حرام کی تمیز ہی بھول گیا، کہیں ایسا تو نہیں ہے میرے گھر میں آنے والی روزی شک والی ہو، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو جو روٹی کھلا رہا ہوں وہ کہیں حرام کی کمائی کی نہ ہو، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو لوگ میری پرورش میں ہیں، میرے ہاتھ کے نیچے ہیں، میری بیوی، میرے بال بچے، کہیں میں ان کے ساتھ ظلم و ستم تو نہیں کر رہا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ اپنی زندگی کو ٹٹولے میرے بھائی، جب جب بھی انسان اپنی زندگی کو ٹٹولتا ہے اللہ اس کو توبہ کی توفیق دیتے ہیں، اللہ اس کو استغفار کی توفیق دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیے جس انسان کو توبہ اور استغفار کی توفیق مل جاتی ہے وہ صراط مستقیم پا لیتا ہے۔ نبی پاک، میرے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ معصوم تھے، گناہوں سے پاک، صاف، شفاف۔ اللہ نے فرما لیا تھا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، یا محمد آپ تو گناہوں سے پاک ہیں، مان لو کئی چوک ہو بھی گئی اللہ نے ایڈوانس میں معاف کر رکھا ہے۔ اس کے باوجود آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ میں روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول یہ فرماتے ہیں میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ تو ہم جیسے لوگوں کو جس طرح کے گناہوں سے لت پت ہماری زندگی ہے تو ہمیں کتنی توبہ اور استغفار کی ضرورت پڑے گی میرے بھائی۔ اسی لیے جب بھی حالات میں مبتلا ہو تو علماء کرام نے فرمایا کہ فوراً اپنی زندگی کی خبر لو۔ کئی دکان میں چوری ہو گئی، کئی گھر میں چوری ہو گئی، فوراً اپنے زکوٰۃ کے نظام کی خبر لو، زکوٰۃ کے سسٹم کی خبر لو کہ میں نے اپنے پچھلے سالوں کی زکوٰۃ کو برابر ادا کیا ہے کہ نہیں کیا۔ صدقات خیرات کو بڑھا دو۔ اگر ایسا لگتا ہے کہ پچھلے کئی دنوں سے میں حالات میں مبتلا ہوں، سکون نہیں مل رہا ہے، کاروبار میں برکت نہیں دکھ رہی ہے، گھر کے حالات کے اندر سکون نہیں مل رہا ہے، توبہ اور استغفار کرو، صدقہ اور خیرات کو بڑھا دو۔ صدقہ اور خیرات میں اتنی بڑی طاقت ہے میرے بھائی، آسمان سے اترنے والی مصیبتیں اور حالات کو اللہ تبارک و تعالیٰ ٹال دے گا۔ اسی لیے اپنی زندگی کی خبر لیجئے، اپنی زندگی کو پاک، صاف اور شفاف بنائیے کہ کل قیامت کے دن مر کر جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جائیں تو اللہ کے رسول ہمیں دیکھ کے پہچان لیں کہ یہ میرا امت ہے۔ میں نے قرآن کریم کی 21ویں پارے کی آیت آپ کے سامنے پڑھی، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اللہ فرماتے ظہر الفساد فی البر والبحر، سمندروں میں فساد آ گیا، خشکی میں فساد آ گیا۔ کیوں آ گیا؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھ کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ ہمارے اعمال ایسے ہو گئے، ہمارے ہاتھ پیر کے کرتوت ایسے ہو گئے کہ اس کی وجہ سے زمینوں میں فساد آ گیا، سمندروں میں فساد آ گیا۔
آئے دن نئی نئی خبریں سننے کو ملتی ہیں، کہیں باڑھ آ گئی، کہیں سیلاب آ گیا، گھروں کے گھر تباہ و برباد ہو گئے، پورا کا پورا علاقہ صاف و شفاف ہو گیا، لاکھوں ٹن بھری گاڑیاں، وزن والی گاڑیاں پانی میں ایسے بہ کر جا رہی ہیں کہ قیامت کی یاد دلا دے. میرے بھائیوں، یہ تب اللہ کی طرف سے حالات ہوتے ہیں، اور انسان جب سمجھ جاتا ہے اللہ حالات کو ہٹا لیتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر تیز آندھی بھی چلتی تھی تو اللہ کے رسول کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے. خالی تیز آندھی، تیز ہوا بھی چلتی تھی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، اور اگر بارش ہونا شروع ہو جاتی تھی تو آپ کے چہرے پر خوشی آ جاتی. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ ایسی کیا بات ہے؟ تو حضور نے فرمایا پچھلی امتوں کو آندھی کے عذاب سے ہلاک کیا گیا ہے. جب بھی تیز آندھی چلتی ہیں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اس میں اللہ کا عذاب نہ ہو، لیکن جب بارش ہو جاتی ہے تو میں کہتا ہوں یہ تو اللہ کی رحمت برسی. اسی لیے میرے بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو ہم سب کے لیے نمونہ ہے، آئیڈیل ہے. حضور کی زندگی کو جب نمونہ نہیں بنائیں گے تو کس کی زندگی کو بنائیں گے؟ حضور کی زندگی کو دیکھیے، تیز آندھی چلی، حضور کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے. آج سیلاب کے سیلاب، باڑھوں کی باڑھیں آ رہی ہیں، ہماری زندگی کی روٹین لائف کے اندر کوئی فرق نہیں آتا. فرق لانے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں. ایک دن ہم بھی ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، کوئی ہمارا نام لینے والا یا کوئی ہمارے حال کی پرسان حال نہیں ہوگا. اور اس وقت اگر چاہو گے تب بھی تمہارے پاس موقع ہی نہیں ہوگا کہ تم توبہ اور استغفار کر سکو. آپ نے دیکھا پچھلے کئی دنوں سے مہاراشٹر کا علاقہ، رتنا گیری، چپلون، مہاڑ، یہ بڑے بڑے ایسے ضلع ہیں کہ پچھلے کئی دنوں سے سیلاب، اس کا پانی بھی اتر چکا، لیکن ایسے برباد ہو چکے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہاں پر 5 منزلہ عمارت تھی. کوئی کہہ بھی نہیں سکتا کہ یہاں پر بس اسٹیشن تھا. کوئی کہہ نہیں سکتا ہے کہ یہاں پر کوئی بہت بڑی سبزیوں کی منڈی لگا کرتی تھی. پورا برباد ہو گیا. کھانے پینے کے لوگ محتاج ہو گئے. انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمارے اوپر ایسے دن بھی آئیں گے کہ ہم کسی کے پیکٹ کھانے کے محتاج ہو جائیں گے. میرے بھائیوں، اللہ کی طرف سے جب عذاب آتا ہے تب کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا گھر تو بڑا پکا ہے، ہم تو بڑی اونچی جگہ پر واقع ہیں، ہمیں کوئی عذاب پکڑے گا نہیں. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب بارش اور پانی کا طوفان آیا تھا، حضرت نوح نے اپنے بیٹے کنعان کو کہا تھا کہ بیٹا کشتی میں سوار ہو جا، اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا. تو بیٹے نے کہا تھا کہ آپ کی یہ کشتی کیسے بچائے گی؟ میں تو کسی پہاڑ کے اوپر چلا جاؤں گا اور اپنی جان کو بچا لوں گا. ابھی باپ اور بیٹے میں یہ بات ہو رہی تھی، پانی کا ایسا زبردست تھپیڑا آیا کہ کنعان کو کہیں کا پھینک کر رکھ دیا. اللہ کے عذاب سے بچنے کا دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا. میرا آج حالات کسی اور کے اوپر ہے، کل ہمارے اوپر بھی آ سکتے ہیں. زلزلے جب آتے ہیں علاقے کے علاقے برباد ہو جاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا 2001 اور 2002 کا زلزلہ، گجرات کا زلزلہ، جس نے گجرات میں خاص طور پر کچھ بھوج کے علاقے، بچاؤ کے علاقے کو برباد کر کے رکھ دیا. جب ریلیف کیمپ کے اندر ہم لوگ گئے تب پتا چلا کہ جس جگہ پر ہم کھڑے ہیں یہ 3 منزلہ عمارت ہے، پوری کی پوری عمارت زمین میں دھس گئی. کسی جگہ پر پتا چلا کہ یہ بہت بڑا ٹرک کھڑا ہے، یہ پورا کا پورا ٹرک زمین میں دھسا ہوا ہے. اپنی آنکھوں سے دیکھا، پورے کے پورے علاقے برباد ہو گئے. تو اللہ کا جب عذاب آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کی پوری قوموں کو برباد کر دیتے. اسی لیے کہتے ہیں کہ جب بھی کبھی حالات آئے فوراً اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. اپنی روٹین لائف کی خبر لو کہ میری زندگی میں کوئی ایسے کام تو نہیں ہو رہے ہیں کہ میرا اللہ بہت ناراض ہو چکا ہے. گرچہ اس طرح کے سیلاب جب آتے ہیں تو سائنس اور ٹیکنالوجی کے حساب سے اس کی بہت سارے ریزنز بتائے جاتے ہیں، بہت ساری وجوہات بتائی جاتی ہیں. ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کا انکار نہیں کرتے. بہت ساری وجوہات ہیں کہ آج کے انسانوں نے ندی، نالے، دریا
ان کو پاٹ پاٹ کر اس کے اوپر بلڈنگیں بنانا شروع کر دیا تو یہ پوری بستی کا پانی کہاں جائے گا؟ سمندر اسی پانی کو اٹھا کر باہر پھینکتا ہے اور بستیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ آپ نے نالوں کے اوپر قبضہ کر لیا، آپ نے ندیوں کے اوپر قبضہ کر لیا، آپ نے سمندروں کا پانی جہاں سے گزرتا تھا اس پر قبضہ کر لیا ہے، تو خدا کی قدرت آپ کو کہاں سے چھوڑے گی؟ تو یہ بھی وجوہات ہیں، لیکن سب سے بڑی وجوہات اللہ کی ناراضگی کی۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا کہ جب بھی اللہ سے مانگو عفو اور عافیت، یہ دو چیزیں مانگا کرو۔ ایک صحابی آئے اللہ کے رسول کے پاس، یا رسول اللہ، اللہ سے مانگوں تو کیا مانگوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلیل العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اپنے اللہ سے عفو یعنی معافی، عافیت یعنی سیف، اپنے آپ کو سیف رکھنا، اس کو عافیت کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اپنے اللہ سے عفو اور عافیت کو مانگو۔ وہ صحابی دوسرے دن آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، اپنے اللہ سے مانگوں تو کیا مانگوں؟ حضور نے فرمایا سلیل العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہ سے عفو اور عافیت کو مانگو۔ وہ صحابی تیسرے دن آئے، حضور نے تیسرے دن بھی یہی بات بتائی کہ اپنے اللہ سے عفو اور عافیت کو مانگو۔ پھر فرمایا تمہیں معلوم بھی ہے کہ عافیت سے کیا مراد ہے؟ عافیت سے تمہاری پوری کی پوری زندگی اللہ کی حفاظت میں چلی جاتی ہے، اس میں تم بیماریوں سے بھی محفوظ ہو جاتے ہو، اس میں تم روزی روٹی کی کمائی سے بھی محفوظ ہو جاتے ہو، یعنی جس چیز کی تمہیں ضرورت ہے اس ضرورت کو پورا کرنے کا وعدہ اللہ خود فرما دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، آج سے معمول بنا دو، ہر نماز کے بعد کم از کم اتنی چھوٹی دعا اپنے اللہ سے کر کے جاؤ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، چھوٹی سی دعا، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ لہٰذا میرے بھائیوں، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے اور اپنی زندگی کی خبر لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوسری آیت میں آپ کو پڑھ کر سناؤ، جس میں اللہ فرماتے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، دنیا کے حالات جو بھی ہوتے ہیں اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اللہ کے پاس غیب کے خزانے ہیں جس کو اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی اور سمندر میں کیا کیا ہوتا ہے اللہ ہی اس کو جانتے ہیں۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، ایک پتا بھی اگر زمین پر گرتا ہے تو وہ اللہ کی اجازت سے گرتا ہے، اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں گرتا۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، زمین کی گہرائیوں میں اگر کوئی دانہ اگتا ہے تو وہ بھی اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے، اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، چاہے کوئی خشکی کی چیز ہو، چری کی چیز ہو، سب اللہ جانتے ہیں، اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے حالات آتے ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی اپنی جگہ پر، لیکن یہ بات بھی ہے کہ یہ اللہ کی اجازت کے بغیر کبھی نہیں ہوتا۔ اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سل ربک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اے انسانوں اپنے رب سے عفو اور عافیت کو مانگا کرو۔ اور جب بھی اس طریقے کے حالات آئے تو ہمیں کیا کام کرنی چاہیے؟ خاص طور پر کہیں زلزلہ آ گیا، کہیں سیلاب آ گیا، آسمانی کوئی آفت آ گئی، تو اس وقت ہمیں کیا کیا کام کرنے چاہیے؟ سب سے پہلا کام رجوع اللہ، اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اس کے اوپر تو میری بات ہوئی ابھی۔ دوسرا کام ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرنا، چاہے کہ ہمارا کوئی مسلمان بھائی یا ایمان والا بھائی یا کوئی ایسے ہی انسان تکلیف میں ہے، ہم تڑپ جانے چاہیے، یہی محمد رسول اللہ کی تعلیمات۔ تو اللہ سے عفو اور عافیت کو مانگے۔ تیسرا کام ہے خدمت خلق، مخلوق کی خدمت۔ آج ان کے اوپر حالات ہیں، کل ہمارے اوپر بھی آ سکتے ہیں۔ 2002 کے زلزلوں کے اندر دیکھا ہم نے، گجرات فسادات کے اندر ہم نے دیکھا، ایسے ایسے مالدار قسم کے لوگ تھے جنہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ کیمپ میں رہنے پر مجبور ہو جائیں گے، لیکن جب حالات آئے تو وہ لوگ بھی کیمپ میں رہنے پر مجبور ہو گئے۔
اللہ موت تک، قیامت تک میری، آپ کی اور آپ کے نسلوں کی حفاظت فرمائے. ہمیں کبھی اللہ تعالیٰ ایسے حالات کا سامنا نہ کرنا پڑے کہ ہم کسی اور کے ٹکڑوں کے محتاج ہو جائیں. لیکن حالات جب آتے ہیں تو سب پر آتے ہیں میرے بھائی. اسی لیے فرمایا خدمت خلق. آج دوسروں پر حالات ہیں تو ہمیں تڑپ جانا چاہیے. آج مہاراشٹر کے علاقے میں حالات ہیں، چپلون، رتنا گیری، مہاٹ، بڑے بڑے ضلع ہیں، بہت بربادی کے حالات ہیں میرے بھائی. آج بھی گھروں کے اندر چھت تک کیچڑ بھرا ہوا ہے. گورنمنٹ کی طرف سے سہولیات ہیں لیکن آدمی کتنا کر سکتا ہے؟ کام تو انسانوں کو کرنا ہے. جمعیت علماء ہند، جمعیت علماء مہاراشٹر الحمدللہ بہت پہلے پہنچ گئے، گورنمنٹ سے بھی پہلے پہنچ گئے اور بڑی خدمت کی ان لوگوں نے. لوگوں کو محفوظ جگہ تک پہنچایا. 5 لاکھ کے قریب انسانوں کو ایک دوسروں سے دوسری جگہوں تک پہنچایا. جانی نقصان اتنا زیادہ نہیں ہے، مالی نقصان بہت زیادہ ہے میرے بھائی. لہذا ہم سے جتنا ہو سکے، ہماری بھروچ کی جمعیت علماء ہند بھی کوشش کر رہی ہے، جمبوسر کی طرف سے اور ہمارے بھروچ کی طرف سے، پالیج کی طرف سے، انکلیشور کی طرف سے، والیا کی طرف سے کوششیں جاری ہیں. لوگ اپنی اپنی حیثیت، اپنی اپنی طاقت کے مطابق اللہ کے راستے میں لوگوں کو سامان دے رہے ہیں. سامان بعض مرتبہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کن کن سامان کی ضرورت. لوگ کھانے پینے کا سامان پہنچا رہے ہیں، حالانکہ ان لوگوں کو پانی کی پائپ کی ضرورت ہے، پلاسٹک کے جھاڑوں کی ضرورت ہے. تو جتنا روپیے پیسے سے ہم لوگوں کی امداد ہو سکے، ہماری اپنے علاقے کی مسجدوں کے اندر جہاں جہاں سے آپ لوگ بلونگ کرتے ہیں، جہاں سے آپ رہنے والے ہیں، آپ کی سوسائٹیوں کی مسجدوں میں اگر اعلان ہو تو دل کھول کر ان کی امداد کریں. جتنا اللہ نے ہم کو دیا ہے ہماری حیثیت کے مطابق، ہماری طاقت کے مطابق آپ لوگ ان کی امداد کریں. اور الحمدللہ بھروچ کے مسلمانوں کی طرف سے ایک بہت بڑی رقم لے کر بھروچ جمعیت علماء ہند کی طرف سے یہاں کا ایک وفد وہاں پر پہنچے گا اور ضرورت مند لوگوں کو جہاں سامان کی ضرورت ہوگی وہ سامان خرید کر ان کو دیا جائے گا. اور خدمت خلق صرف مسلمان اور ایمان والوں کے لیے نہیں بلکہ انسانیت کے لیے ہمیں خدمت کرنی ہے. یہی محمد رسول اللہ کی تعلیمات ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے آج سے 2 سال پہلے حیدرآباد کے اندر بھی اس طرح کا سیلاب آیا، اس سے 1 سال پہلے کیرالا کے اندر بھی اس طرح کا سیلاب آیا. مسلمانوں نے دل کھول کر مدد کی اور ایسے ہی دل کھول کر مدد کی کہ وہاں کے غیر مسلموں نے جو ہمارے ملک کے اندر فتنہ پرور اور فساد مچانے والے لوگ ہیں ان کے منہ پر تماچا مارا، ان کو جواب دیا کہ جس مسلمانوں کو تم بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہو یہ مسلمان دیکھو اپنے گھر میں کھانا پکا پکا کر ہمارے وہاں پہنچا رہے ہیں. ان مسلمانوں نے اپنی مسجدوں کے دروازے کھول دیے ہمیں رہنے کے لیے. ان مسلمانوں نے اپنے مدرسوں کے دروازے کھول دیے اور ہمیں وہاں پر رہنے کے لیے اجازت دی. ہم نے ان کے مدرسوں کے دالان میں رہ کر مورتی پوجا کی ہے لیکن مسلمانوں نے ہم کو منع نہیں کیا. انہوں نے ہمیں کھلایا، ان مسلمانوں نے ہمیں پلایا، ہمارے رہنے سہنے کا انتظام کیا. اور جب ہم لوگ اپنے گھر پہ واپس جانے لگے تو ہمیں 2 مرتبہ اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے لیے روپیوں پیسوں سے ہماری امداد کی. ویسے بھی آپ دیکھتے ہیں کہ پچھلے کئی دنوں سے ہمارے ملک کی فضا بڑی گندی ہوتی ہے. جو فتنہ پرور قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ ملک کی بھائی چارگی کے امن اور شانتی کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے ماحول میں ہم سب کو دوبارہ اٹھنے کی ضرورت ہے اور ٹھنڈے ٹھنڈے فوارے ایسے پھیلانے کی ضرورت ہے کہ جس کی وجہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، حضور کے امن اور شانتی کا پیغام پوری دنیا والوں کے سامنے جائے کہ مسلمان تو امن اور شانتی والی قوم ہے. یہ تو دنیا میں محبت کا پیغام عام کرتی ہے. یہ جب مدد کرنے پر آتی ہے تو دیکھتی نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، یہ تو انسانیت کے ناطے سب کی مدد کرتی ہے. لہذا میرے بھائیوں ان باتوں کی فکر کیجئے اور جب بھی کوئی حالات آئے، باڑھ آئے، زلزلہ آئے، آسمانی کوئی بھی حالت آئے تو ہم سب کو اپنی روٹین لائف کی خبر لینے کی ضرورت ہے اور اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا اے موج حوادث، موج حوادث یعنی حادثات جو آتے ہیں اس کی موج کو انہوں نے کہا ہے. اے موج حوادث ان کو بھی 2-4 تھپیڑے ہلکے سے، کچھ لوگ ابھی تک ساحل سے طوفان کا نظارہ کرتے ہیں. ہم لوگ ابھی بھی طوفان کا انتظار کر رہے ہیں. میرے اوپر طوفان آئے تب جا کے میں سدھروں گا، جب تک میرے اوپر طوفان نہیں آئیں گے میں سدھروں گا نہیں.
اسی کو علامہ اقبال نے کہا تھا، یہ موج حوادث ان کو بھی دو چار تھپیڑے ہلکے سے، کچھ لوگ ابھی تک ساحل سے طوفان کا نظارہ کرتے ہیں۔ بہت سارے حوادث آ گئے میرے بھائیوں، زلزلے بھی آئے، آسمانی حالات بھی آئے، کورونا نام کی وبا بھی آئی، اس نے کتنے لوگوں کو ہمارے اندر سے چھین لیا۔ اب بھی اگر ہم نہیں سنبھلے تو اللہ کے سامنے ہم یہ شکایت نہیں کر سکتے کہ اللہ آپ نے ہمیں سدھرنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ اللہ نے بہت سارے موقع دیے ہیں، ہم سب کو اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ حالات سے جو پریشان ہیں ان کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے، اور جتنی بھی ہم سے امداد ہو سکے ہمیں بھی ان کی امداد کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔